تو پھر دونوں کے سنگھار میں اتنا فرق کیوں ہے شہریار؟ ہاں البتہ آنکھوں میں اداسی کی اذیت ایک جیسی ہے۔ نواب تیمور نے الجھن زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے یہ میری ضد سمجھ نہ آئی ہو۔ میں نے اب براہ راست شہریار سے سوال کر دیا، تمہیں پتہ ہے شہریار، وہ دوسری لڑکی جس کی تصویر تم نے بنائی ہے، اس کا نام مہرو ہے۔ مہرو کہاں ہے شہریار؟ میری بات گویا کسی دھماکے کی طرح ان دونوں کے سر پر پھٹی اور شہریار کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا زمیں پر گر گیا۔ کچھ دیر کے لیے حال پہ سناٹا سا چھایا رہا۔ نواب تیمور کا سر چکرا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار؟ شہریار کو کیسے پتا مہرو؟ نہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے غور سے شہریار کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں یہی بات شہریار کی زبان سے سننا پسند کروں گا۔ شہریار نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ یہ آپ کا وہم ہے۔ ہاں، میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، مگر آج میں نواب صاحب کی اجازت سے اس کمرے میں گیا تھا جہاں مہرو نے اس محل میں کچھ ہفتے گزارے تھے۔ سب سے پہلے مجھے اس کمرے میں بسی خوشبو کچھ مانوس سی محسوس ہوئی، جیسے رنگوں کی مخصوص بو میں کسی پرفیوم کی ملاوٹ کر دی جائے۔ یہ احساس صرف چند لمحوں کے لیے ہوا، کیونکہ کمرہ بہت دنوں سے بند تھا، اور جیسے ہی میں نے باہر بالکنی کا دروازہ کھولا، باہر باغ سے آتی ہوا اس خوشبو کو فوراً اڑا کر لے گئی۔ اور جب میں نے بالکنی سے باہر جھانکا تو دور باغ میں مجھے ایک گوشے میں رکھا تمہارا پرانا کینوس سٹینڈ دکھائی دیا، جو اب بارشوں اور موسم کی سختیوں سے بے رنگ، بدنما اور بیکار ہو گیا ہے، باہر پڑے پڑے۔ تبھی مجھے یہ احساس ہوا کہ تم نے یملا کی تصویر کو کسی روز اچانک ہی اپنے سامنے زندہ کھڑے دیکھ لیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی یملا رہتی تھی، اور پھر مہرو کو بھی اسی کمرے میں رکھا گیا۔ جن تصویروں میں لڑکی کے ماتھے پر بندیا ہے وہ ساری یملا کی تصویریں ہیں، لیکن جن چند تصویروں میں بندیا ماتھے پر نہیں ہے اور بال مخصوص انداز میں پیچھے چٹیا کی صورت باندھنے کے بجائے کھلے چھوڑے گئے ہیں، وہ مہرو کی تصویر ہے۔ اور اس کے کمرے میں پائی جانے والی رنگ اور عطر کی ملی جلی خوشبو تمہارے کپڑوں سے آتی ہے۔ یہ تمہارا کوئی خاص پرفیوم ہے جو تم استعمال کرتے ہو، اور جب بھی تمہیں موقع ملتا ہے تم سب سے نظر بچا کر اس کمرے میں جاتے ہو، چاہے ہفتوں بعد ہی صحیح۔ لیکن اگر تمہیں اب بھی اس بات سے انکار ہے تو میں دوبارہ اپنی بات نہیں دہراؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک سچا آرٹسٹ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نواب تیمور نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کچھ لمحوں بعد شہریار نے سر اٹھایا تو اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ دوسری لڑکی جو میری تصویروں میں کسی کا انتظار کر رہی ہے وہ مہرو ہی ہے۔ نواب تیمور اپنے حواس کھو کر غصے میں زور سے چلایا، کیا؟ شہریار تم؟ میں نے نواب کو خود کو سنبھالنے کی التجا کی اور آنکھوں میں اسے اپنے آپ پر قابو رکھنے کی درخواست کی، مگر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شہریار کی کہانی مختصر تھی۔ اس نے بتایا کہ باپ کے آئے روز کے تانوں اور ماں کی بے جا فکر اور پریشانیوں سے گھبرا کر اس نے سارا دن خود کو کمرے میں بند رکھنا شروع کر دیا تھا، تاکہ نہ وہ باپ کے سامنے آئے اور نہ ہی باپ اسے نفسیاتی مریض، ناکارہ اور نالائق وارث ہونے کے طعنے دے۔ اب اسے پینٹ کرنا بھی ہوتا تو وہ رات کے آخری پہر کمرے سے نکل کر اپنی بالکنی یا باغ وغیرہ کی طرف نکل جاتا،
اور صبح دھوپ نکلنے سے ذرا پہلے تک پینٹ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ جایا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ اسی ذہنی دباؤ میں صبح سویرے محل کے اس ممنوع حصے کی طرف نکل آیا جہاں جانے پر آج کل سخت پابندیاں تھیں، مگر فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا اور محافظ بھی تھک ہار کر پلکیں موند چلے تھے۔ ویسے بھی باغ کے ان درمیانی راستوں تک گھر والوں کے سوا کسی کی رسائی نہیں تھی، اور گھر میں تھا ہی کون؟ نواب بیگم اور شہریار، جو نواب تیمور کے خاص اپنے تھے اور اپنی حد میں رہنا خوب جانتے تھے۔ مگر اس روز شہریار نے وہ حد پار کر لی اور نواب کے خاص مہمان خانے کی پچھلے سمت والے باغ میں آ نکلا۔ ارادہ وہی پرانا تھا، یعنی تصویر کشی۔ ایک سنسان گوشہ چنا اور ازل پر کینوس سجایا۔ صبح کی روشنی ابھی رات کے اندھیرے کی پکڑ میں تھی، ہوا ہلکی اور خوشگوار تھے۔ شہریار کو صبح کا یہ ابتدائی وقت تصویر بنانے کے لیے بہت زیادہ پسند تھا۔ اس نے برش اٹھایا اور تبھی اس کی نظر دور کھلتی مہمان خانے کے کسی کمرے کی بالکنی پر پڑی۔ شہریار کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ یہ تو وہی تھی، یملا، مگر وہ اور اس کا خاندان تو رات کے وقت شہریار کو دکھائی دیتے تھے، مگر اس وقت کیسے؟ شہریار نے 3-4 پلکیں جھپکی کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، یا اس کا تخیل اتنا زور آور ہو گیا ہے کہ اب صبح کے اجالے میں بھی اسے یہ ہیولے دکھائی دینے لگے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ کوئی واہمہ تو نہیں تھا۔ اس لڑکی کی اداس نظریں کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک شہریار پر پڑتی ہیں تو پہلے تو وہ گھبرا کر گھونگھٹ نکال کر فوراً اندر کمرے کی طرف لپک کر پلٹ جاتی ہے، اور تبھی شہریار بھی ہوش میں آتا ہے کہ یہ تو کوئی جیتی جاگتی لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر گھبرا کر اندر بھاگ گئی۔ شہریار اسے دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور پھر اگلے روز وہ دانستہ اسی وقت اور اسی جگہ پر اس انجان لڑکی کا انتظار کرتا ہے، اور پھر یہ انتظار اس کا معمول بن جاتا ہے۔ پہلے پہل وہ لڑکی اس کے ڈر سے باہر نہیں آتی، مگر پھر اس کی مجبوری بھی شہریار سے اشاروں کنایوں میں مدد مانگنے پر اسے آمادہ کر ہی دیتی ہے۔ وہ شہریار کے لیے ایک کاغذ پر مختصر پیغام لکھ کر نیچے پھینکتی ہے کہ وہ یہاں قید ہے، اور شہریار سے منت کرتی ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے میں اس کی مدد کرے۔ محل کے محافظ اور دیگر نوکر شہریار کی راتوں میں مٹر گشت اور دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنے کی عادت سے تو پہلے ہی واقف ہوتے ہیں، لہٰذا کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ شہریار یوں آدھی رات کو اچانک بنا بتائے کس گوشے کی طرف نکل جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ لڑکی شہریار کے دل میں گھر کر جاتی ہے، مگر وہ تو کسی اور کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، اور اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جس ظالم کی قید میں ہے وہ کوئی اور نہیں، خود شہریار کا اپنا باپ ہے۔ شہریار جانتا ہے کہ اس محل کی سنگین پہرے داری سے مہرو کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے، مگر وہ مہرو سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اسے اس کی محبت سے ملوانے کے لیے جو ممکن ہو وہ کر گزرے گا۔ شہریار بالکنی میں ڈالنے کے لیے رسی کا انتظام تو پہلے ہی کر چکا ہے، مگر یہ کمند ڈال کر وہ اس قید شہزادی کو چھڑا بھی لے تو لے جائے گا کہاں؟ تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ چند دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ شہریار اسی دن کے انتظار میں رکا ہوا تھا، اور پھر اگلے روز فجر کی اذانوں سے پہلے محل کے پچھلے حصے میں سٹاف کوارٹرز میں سے ایک کوارٹر کے دروازے پر 3-4 بار ہلکے انداز میں مگر عجلت اور گھبراہٹ میں کسی نے دستک دی۔ گھر کے مکین نے پریشانی میں دروازہ کھولا تو باہر اپنے شاگرد شہریار کو کسی گھبرائی ہوئی لڑکی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر خود استاد اکبر کے ہوش اڑ گئے۔ شہریار نے بنا کچھ کہے تیزی سے مہرو کو گھر کے صحن میں دھکیلا اور خود اندر آ کر اپنے اتالیق کو ساری بات الف سے یہ تک سنا دے۔
اکبر نے بچپن سے لے کر آج تک شہریار کو اپنا شاگرد نہیں، بیٹا جان کہہ کر اس کی پرورش اور تربیت کی تھی، مگر آج وہ اپنے استاد سے بہت بڑی قربانی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ استاد اکبر کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا کیا انجام ہو سکتا تھا، مگر شہریار کے اپنے سامنے بندھے ہاتھ وہ چاہ کر بھی نہیں کھول پایا، کیونکہ اس کا شاگرد اسے بہت پیارا تھا۔ ویسے بھی اب وہ ریٹائر ہو چکا تھا اور محل سے اس کی رخصتی کی تاریخ مہینہ بھر پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ وہ صرف نواب تیمور کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ آخری بار اسے مل کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے آبائی قصبے میں منتقل ہو جائے، جو نواب پور سے 2 دن کی دوری اور مسافت پر تھا۔ استاد اکبر کے گھر میں اس کی بیوی اور جوان بیٹی، بس کل یہی 3 فرد تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس چوتھے رکن یعنی مہرو کو کہاں چھپایا جائے اور محل سے کیسے نکالا جائے۔ سٹاف کوارٹرز کے لیے محل کی پچھلی سمت بھی ایک چھوٹا سا گیٹ تھا، جسے تمام سٹاف اور ان کے آنے جانے والے ملاقاتی اور مہمان دن کے وقت استعمال کرتے تھے۔ رات کو یہ گیٹ بند کر دیا جاتا تھا۔ دن اور رات دونوں اوقات وہاں بھی محافظ عقبی دروازے کے ساتھ بنے ایک گارڈ روم میں ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ دن کو تو سرسری جائزہ لیا جاتا، مگر رات کو عشاء کے بعد جب وہ چھوٹا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، تب اگر کسی کو محل کے اندر آنا جانا ہوتا تو اس کا باقاعدہ ایک رجسٹر میں اندراج کروانا ضروری تھا۔ استاد اکبر کی بیوی اور بیٹی دونوں گھر سے نکلتے وقت برقعے کا پردہ کیا کرتی تھیں، اور یہ بات سبھی کے علم میں تھے۔ اسی دن دھوپ نکلتے ہی استاد کی بیوی اور بیٹی باقی آتی جاتی عورتوں کی کسی ٹولی میں بازار سے سودا سلف وغیرہ لینے کے لیے نکلیں، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ ان 2 سیاہ برقعوں میں ملبوس عورتوں میں سے ایک مہرو ہے، جسے اکبر کی بیٹی شائستہ کا برقع پہنا کر محل کے پچھلے حصے سے معمول کے مطابق آتی جاتی عورتوں کے جھرمٹ میں باہر نکالا گیا ہے۔ مہرو کو اکبر کی بیوی نے اپنی ایک منہ بولی بہن کے گھر پہنچایا، جو قریبی بازار سے پرے ایک محلے میں تھا، اور عذر یہ پیش کیا کہ مہرو اس کی دور پرے کی رشتہ دار ہے اور اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر بنا بتائے چلی آئی ہے، مگر شوہر کی ناراضگی کے ڈر سے وہ فی الحال مہرو کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ ایک آدھ دن میں اپنے گھر والے کو ساری صورتحال بتا کر اور اسے منا کر وہ مہرو کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ محل واپسی کے لیے بھی اکبر کی بیوی نے یہی طریقہ استعمال کیا اور چند محلے دار عورتوں کی دوسری ٹولی میں شامل ہو کر بازار سے چند چیزیں خرید انہی کے ساتھ واپس محل کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے، اور کسی کو یہ خبر نہیں ہو سکی کہ آتے وقت وہ 2 نہیں 1 ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ ویسے بھی دن کی گہما گہمی میں اتنی باریکی کی طرف دھیان دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوپ چڑھتے ہی جب نواب کی خادمہ نے تیسری چوتھی مرتبہ جا کر مہرو کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، جسے مہرو روزانہ رات کے وقت سوتے وقت اندر سے کنڈی لگا دیتی تھی، مگر گھنٹہ بھر گزرنے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا، تو خادمہ نے شور مچا دیا۔ نوکروں نے دروازہ توڑ کر اندر دیکھا تو مہرو کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ چاروں طرف ہلچل سے مچ گئے۔ نواب بیگم کے اپنے ہوش اڑ گئے اور فوراً مہرو کی تلاش میں کھوجی دوڑائے گئے، مگر مہرو تو جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو چکی تھی۔ تیسرے دن نواب بھی واپس محل پہنچ گیا، اور یہ قیامت خیز خبر سنتے ہی محل میں بھونچال سا آ گیا۔ اندر ایک ایک گھر، ایک ایک کمرہ کونا کھدرا چھان لیا گیا۔ محلے کے کوارٹرز کی بھی 20 مرتبہ تلاشیاں لی گئیں۔ پہرے پر موجود محافظوں کو قید خانے میں بند کر کے کوڑے مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، مگر مہرو کی خبر نہ ملے۔ استاد اکبر نے تیسرے دن نواب سے رخصت چاہی، مگر نواب کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔
اکبر کو اجازت مل گئی۔ اکبر کی بیوی اور بیٹی آخری بار نواب بیگم سے جا کر ملی اور پھر وہ تینوں بازار سے منگائے گئے تانگے میں محل سے اپنے ساز و سامان کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے۔ تب شہریار انہیں دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ استاد معظم نے جاتے جاتے شہریار سے صرف اتنا کہا کہ وہ اس کی امانت کی آخری دم تک حفاظت کرے گا، لیکن اسے بھی قسم ہے کہ اب اس کا نیا پتہ جو وہ صرف شہریار کو بتا کر جا رہا ہے، اس کی خبر موت تک اب وہ کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ اکبر نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے آبائی گھر واپس نہیں جائے گا، بلکہ اس لڑکی کو اس کی منزل پر پہنچا کر وہ تمام عمر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گمنامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی اور طرف نکل جائے گا، تاکہ اگر محل میں کبھی کسی کو اس بات کی خبر بھی ہو جائے کہ شہریار نے اکبر کی مدد سے مہرو کو محل پار کروا لیا تھا، تو وہ لوگ کبھی اکبر اور اس کے خاندان تک نہ پہنچ سکیں۔ شہریار کی کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے خاموش ہونے کے بعد اس محل میں جانے کتنی کہانیاں جنم لینے والی تھیں۔ نواب اپنی جگہ یوں ڈھہ کر بیٹھا کہ مجھے لگا اب وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ اس کا چہرہ سرخ اور سانس بپھری ہوئی تھی۔ شہریار باپ کی طرف پلٹا۔ میں جانتا ہوں میں آپ کا مجرم ہوں اور مجھے آپ کی دی ہر سزا قبول ہے، مگر میں نے وہی کیا جو میرے دل کو ٹھیک لگا۔ ایک باپ کے سامنے اس کا جواں بیٹا ملزم بن کر سر جھکائے کھڑا تھا، اور اس کا جرم بھی تو بہت بڑا تھا، جرم محبت۔ کیا المیہ تھا کہ باپ اور بیٹا دونوں ہی محبت کر بیٹھے تھے، مگر ان میں سے ایک نے اپنی محبت کو عمر بھر کے لیے قید کیا تو دوسرے نے اسے تا حیات رہائی دے دی۔ نواب تیمور کی آنکھیں سرخ اور جسم غصے اور پشیمانی سے لرز رہا تھا۔ دفعتاً وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بنا ہم دونوں سے نظریں ملائے تیز قدم اٹھاتا ہال سے نکل گیا۔ تبھی مجھے دوسری جانب ہال سے جڑے کمرے اور ہال کی تقسیم کے لیے ڈالے گئے بڑے پردوں کے پیچھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، اور مجھے ہمیشہ اپنے ارد گرد گھورتی آنکھوں کا بھید بھی مل گیا۔ وہ نواب کی بیوی تھی، جو ہمہ وقت ایک بے چین اور فکر مند ماں کی حیثیت سے اپنے لاڈلے شہریار پہ نظر رکھتی تھی۔ کاش وہ یہ پہرا اس وقت بھی دے دیتے جب شہریار نصف شب محل کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نواب بیگم اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے اس کے پیچھے لپکی ہے۔ شہریار اسی طرح افسردہ اور پشیمان سا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں کبھی ایک اچھا بیٹا ثابت نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے ایک بار پھر ان کا دل دکھا دیا ہے، جانے اب وہ کبھی مجھے معاف کر پائیں گے یا نہیں۔ تمہاری جگہ اگر میں بھی ہوتا تو یہی کرتا، مگر تم نے جسے اس محل کی قید سے رہائی دلوائی تھی وہ واپس اپنی جھونپڑی تک نہیں پہنچ پائے۔ میں اس مہرو کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا۔ شہریار پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہرو اپنے گھر نہیں پہنچی تو پھر کہاں گئی؟ استاد معظم نے تو مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے مہرو کو اس کے ٹھکانے تک پہنچائیں گے۔ میں نے شہریار کو مہرو کے گھر سے لے کر اپنے یہاں تک آنے کی ساری رودات سنا دی۔ شہریار سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ مجھے میرے استاد نے جو پتہ لکھوایا تھا وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اپنے طور پر معلوم کروایا ہے، خط لکھے ہیں، تار بھیجے ہیں، تحفے تحائف دینے کے بہانے یہاں سے قاصد بھی روانہ کیے ہیں، مگر ہر بار وہاں سے یہی جواب آیا ہے کہ اس پتے پر اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ یا خدایا، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔
تم اگر مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو تو اپنے اتالیق کا پتہ مجھے ازبر کروا دو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور میرا مقصد صرف مہرو کو تلاش کر کے اس کے اپنوں تک اسے پہنچانا ہے، اور تم اپنے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں صرف اولاد سے نہیں، کبھی کبھار والدین سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اولاد کا حسن سلوک انہیں راہ راست پر لا سکتا ہے۔ اس وقت ان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ شہریار نے ایک کاپی پینسل منگوائی اور اس پر کچھ لکھ کر خاموشی سے میری جیب میں ڈال دیا۔ ایک بات کا دھیان رکھیے گا، کوئی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے استاد معظم تک نہ پہنچ جائے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں خود کو یہاں مار ڈالوں گا۔ اسی وقت ایک نوکر ہڑبڑایا ہوا سا اندر آیا۔ وہ جناب، آپ کے کمرے میں جو مہمان ٹھہرا ہوا ہے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ محل کے ڈاکٹر صاحب کو بلوایا ہے مینیجر صاحب نے، وہ آپ کو بھی بلا رہے ہیں۔ میں اور شہریار تیزی سے باہر لپکے۔ بخت خان کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے تھرمامیٹر دیکھا۔ انہیں شدید بخار ہے، شاید رات بہت سردی لگی ہے، مجھے تو نمونیا لگتا ہے۔ بہرحال میں دوا تجویز کر دیتا ہوں۔ بخت خان نے نکاہت سے آنکھیں کھولیں۔ تم ٹھیک ہے نا عبداللہ خانہ؟ میں نے اسے تھپکے تھے۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ شام کو میں نے نواب تیمور سے واپسی کی اجازت چاہی تو وہ بے چین سا ہو گیا۔ ایسے کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آپ کی مہمان نوازی بھی نہیں کر پایا میں، اور آپ کے ساتھی کی حالت بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ میرا جانا ضروری ہے نواب صاحب، اور کمال صاحب بھی تو پریشان ہوتے ہوں گے۔ آپ برائے مہربانی ہمیں ان کے گھر پہنچا دیں۔ نواب خاموش ہو گیا، اور بادل ناخواستہ اگلی صبح ہمیں محل کی گاڑی میں کمال صاحب کے بنگلے پر پہنچا دیا گیا۔ کمال صاحب یوں گلے ملے جیسے میرے آنے کی امید ہی کھو بیٹھے ہوں۔ سچ پوچھو میاں تو میں واقعی ڈر گیا تھا۔ نواب تیمور جیسے آدمی سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں نے بخت خان کو ان کے حوالے کیا۔ اسے بار بار غنودگی اور مدہوشی کے دورے پڑنے لگے تھے، اور بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نواب کے زندان خانے میں گزاری شدید سرد راتوں کی ٹھنڈ اس کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ میں دن رات اس کی تیمارداری میں الجھا رہا۔ کمال صاحب بھی میرے ساتھ مصروف رہے، مگر انہوں نے بخت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ آخر 7ویں دن بخت خان نے نکاہت بھری آنکھیں کھولی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہیں کچھ دن یہیں آرام کرنا ہوگا بخت خان۔ وعدہ کرو کہ میرے واپس آنے تک تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ پریشانی سے بولا۔ تم کدھر جا رہا ہے عبداللہ خانہ؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا مہرو کے پیچھے جانا بہت ضروری ہے۔ شہریار نے استاد اکبر کا جو پتہ دیا تھا، مجھے اب اگلی کڑی وہیں سے مل سکتی تھی۔ بخت خان میری قسم کے آگے مجبور ہو کر رہ گیا، اور میں اسے کمال صاحب کے حوالے کر کے رات کے اندھیرے میں نواب پور کے اسٹیشن پر آ پہنچا۔ یہاں سے مجھے 2 ٹرینیں بدل کر اکبر کے شہر پہنچنا تھا۔ میں نے خود کو پوری طرح چھپا رکھا تھا، اور کمال صاحب کے گھر سے نکلتے وقت بھی پوری احتیاط کی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ ٹرین آ چکی تھی۔ میں ٹکٹ لے کر اپنے ڈبے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی۔ ہم سے مل کر نہیں جائیں گے جناب؟ میں گھبرا کر پلٹا۔